سر میرا اور سوال ہے، اگر مجھے تھوڑا ٹائم دے تو میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بخاری حدیث بخاری حدیث نمبر হচ্ছে 7303۔ بخاری کی 7303 کیا سوال ہے؟ سوال ہے ہمارے یہاں لوگ جو بولتے ہیں کہ یہاں پہ عائشہ نے ابو بکر کو نماز کے لیے بلایا مسجد نبوی میں، اس کا ذرا صحیح مجھے بتا دیں۔ ہم تو جانتے ہیں یہاں پہ علی علیہ السلام ہونا چاہیے تھا۔ ہاں بالکل، اکثر ہماری ہاں جی بالکل، یہ عائشہ کی حدیث ہے نا، تو عائشہ کو یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ آپ جو ہیں صواحب یوسف ہیں، اسی حدیث میں ہے نا کہ صاحب یوسف ہے بھائی۔ 7303 میں ہی ہے نا، صاحب صحیح بخاری ہے بھائی، یہ صحیح بخاری ہے، چابدار احیاء التراث ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ 7303 یہی 7310 ہے، یہ 7303 پچھلے سر، یہ 7303 ادھر ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پر عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انکن لانتن صواحب یوسف، آپ یوسف کی کیا ہے، یوسف کی ساتھ برائی کرنے سازش کرنے والے عورتیں ہیں۔ تو یہ دیکھیں اس سوال جواب میں بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو بولو نماز پڑھا دو، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور عائشہ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو اگر وہ آ کے نماز پڑھا دے تو وہ روئے گا بڑا، وہ بڑے وہاں رونا شروع کر دے گا، آپ عمر سے نماز پڑھوا دیں۔ کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں عائشہ ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھا دے۔ اس نے پھر کہہ دیا کہ بھئی میرے والد جو ہے ابو بکر وہ وہاں پہ رونا شروع کر دے گا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر کو کہہ دو نماز پڑھو، آپ یوسف کے ساتھ برے کام کرنے کی کوشش کرنے والی عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اپنی روایت میں موجود ابو بکر وہاں جا کے کڑا ہو گیا تھا، وہ کیوں رونا شروع نہیں کیا اس نے؟ ابو بکر نے رونا شروع کیا تھا، اور کسی کتاب میں کہ ابو بکر نے نماز میں رونا شروع کیا تھا، یا ابو بکر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ابو بکر نے رویا؟ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موت پہ رویا یہ شخص، اور نہ ادھر نماز میں کھڑے ہو کے وہاں پہ اس نے رونا شروع کیا، ایسے ہی کہہ رہی تھی وہ تو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہہ رہا ہے، فرما رہا ہے کہ آپ یوسف کے ساتھیوں جیسے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یوسف کے جو ساتھ جو عورتوں نے جو سازش کی ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ، وہ کافرہ عورتیں تھیں نا، وہ ایک نبی کے ساتھ انہوں نے سازش کی ہے کہ ہم اس کو کیسے پسائیں، اپنے شہوت میں لائیں، ٹھیک ہے نا، اپنے دنیا داری کے دام میں، اپنے دنیا داری کے چنگل میں ایک نبی کو لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو اس سے تشبیہ دی۔ تو دیکھیں عائشہ کے گفتار میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں تناسب نہیں ہے، پروپورشن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا بھائی۔ آپ مجھ سے کہہ دو کہ بھئی آؤ چائے پیو، اور میں آپ کو مثلا میں آپ سامنے سے گالی دے دوں آپ کو، یہ نہیں بات نہیں بننے والی اس طرح۔ یہ گالی جو ہے آپ یہ بات کے جواب نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں میرے گھر آ جاؤ چائے پیو۔ عائشہ کہہ رہی ہے کہ میں نے کہا کہ ابو بکر نماز نہیں پڑھا سکتا، ابو بکر کو رونا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گالی دے رہے ہیں کہ آپ تو یوسف کے ساتھ وہ کرنے والے برا فعل کرنے ان کو پسانے والے عورتوں کی طرح، ٹھیک ہے نا۔ اس میں یہ خود بخود بتا رہا ہے کہ عائشہ یہاں پہ ایک چیز کو چھپا رہی ہے۔ وہ کیا چیز چھپا رہی ہے عائشہ؟ وہ حقیقت میں یہ ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو بولا تھا کہ تم جا کے نماز پڑھا دو، اپنے والد سے کہہ دو کہ نماز پڑھا دو، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عزل کیوں کیا ابو بکر کو، ٹھیک ہے نا۔ ابو بکر کو وہاں سے نماز سے ہٹایا کیوں ہے؟ میں آپ کو حدیث دکھاؤں بخاری کی کہ ابو بکر کو نماز سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اسی بخاری کے حدیث نمبر 712 میں ہے نا، یہ بخاری ہے بھائی، بخاری ہے نا، چاپ سن 2001 میں چھپیا بھائی، دار احیاء التراث ہے، صحیح ہے۔ یہ حدیث نمبر 712 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عائشہ سے کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے۔ وہی حدیث جو آپ نے پڑھا ہے نا 7302، اسی کی وہ زیادہ کامل شکل میں یہاں پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نے دیکھا کہ ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، تو وہ ان کو چلنے کی طاقت نہیں تھی، ان کو دو آدمیوں نے اٹھا کے لایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے پیر زمین پہ قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔
ابو بکر کو ہٹا کے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھایا اور ابو بکر نے صرف لوگوں کو تکبیر سنایا. تو اگر واقعاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو نماز پڑھنے کا کہا تھا تو ابو بکر کو ہٹایا کیوں, عزل کیوں کیا؟ ٹھیک ہے نا. تو تبھی بات سمجھ آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اس سے نماز نہیں پڑھانا چاہتے تھے. عائشہ اپنے والد سے نماز پڑھانا چاہتی تھی. عائشہ نے کہا ابو بکر سے کہ جا کے تو نماز پڑھا دے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ سے کیا کہا کہ تو صاحبہ یوسف ہے. گالی اور مذمت اور توبیخ اس صورت میں سے ہی ہو سکتا ہے کہ عائشہ نے اپنی جانب سے سازش کی ہے کہ والد سے نماز پڑھا دے تاکہ والد کو خلافت ملے, اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کو گالی بھی دیا اور ابو بکر کو ہٹایا بھی, نماز بھی خود پڑھایا. سمجھ میں آئی؟ سب بخاری میں موجود ہے. سمجھ میں آئی؟ سلیمان بھائی چلے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سر. ہاں اللہ آپ کو سلامتی. سلیمان بھائی اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سر. جھوم جاؤ پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف